اللہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سامری جادوگر نے جو ایک بچڑا بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی، تو انہوں نے شرک کی انتہائی مکروہ شکل اختیار کر لی تھی۔ اب ہم نیکسٹ تلاوت ترجمہ کریں گے اور تفسیر پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک۔ تو چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ واہ اور ظللنا سایہ کیا ہم نے علیکم تمہارے اوپر الغمام بادلوں کا، واہ اور انزلنا نازل کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے منا من، واہ اور سلوا سلوا کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقنا رزق دے ہم نے تم کو، واہ اور ماں نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، واہ اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من و سلوا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سنایا کہ ملک شام اور فلسطین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کرو۔ عمالقہ جو تھی وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور مصر کو چھوڑ کر وہاں آباد ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کا مصر چھوڑنا نہایت شوق تھا۔ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب زبردستی کرنے پر روانہ ہوئے تو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحرا میں 40 سال تک سزا کے طور پر رکھا۔ اگر وہ اسی ٹائم جہاد کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تو انہیں ارض فلسطین عطا کر دی جاتی۔ اسی صحرا میں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت نے اور گرمی کی شدت نے بہت تنگ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک بادل ان پر مقرر کر دیا گیا، اور رات کو ان کے لیے نوری ستون اترتا تھا۔ نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے، نہ ناخن بڑھتے تھے اور نہ بال بڑھتے تھے، اور ان کے لیے من و سلوا اتارا گیا۔ پہلے من اتارا گیا تھا، من کہتے ہیں نہایت ہی شرینی چیز کو، اور یہ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ گویا ان کا اناج ہو گیا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ ہر انسان کے لیے 4 کلو من اترتا تھا۔ جب وہ شرینی چیز کھا کھا کر تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے سلوا اتارا۔ سلوا کہتے ہیں ایک خاص قسم کے بٹیر کو۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے تھے ان کے گرد اترتے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے، چنانچہ ان کی روٹین کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کر دی تھی۔ انہیں جو پانی مہیا کیا گیا تھا اس کا ذکر نیکسٹ آیات میں آئے گا۔ من و سلوا جمعے کے دن ڈبل اترتا تھا کیونکہ ہفتے کو اس کی آمد بند ہو جاتی تھی، اس لیے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک دن کا ذخیرہ کر لیں، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی بھی قدر نہ کی اور ناشکری ہی کرتے رہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 58۔ واہ اور اذ جب کل ادخلو داخل ہو جاؤ ہی اس قریتی بستی میں، کھکولو پھر کھاؤ منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، ودخلو اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے، سجودن سجدہ کرتے ہوئے، واہ اور کولو کہتے جاؤ حطوتن بخش دے یا معافی دے دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لاکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، واہ اور سنزیدو ضرور ہم دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا تو جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یہاں پر بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس 40 سال کے عرصے میں جب انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا اسی صحرا میں، تو گویا ایک جو نسل تھی جو غلامی کا داغ لیے اپنے ساتھ چل رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایک نئی نسل نے جنم لیا تھا
جن میں جو تمام کمزوریاں پرانی نسل میں موجود تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھیں، اور ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل میں ایک خلیفہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی جسے متعین کیا تھا۔ ان کا نام تھا یوشع بن نون، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد ان کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور ان کی موجودگی میں بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون جن کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحہ تھا۔ اس شہر کو آج جریکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو عطا کی تو لوگوں سے کہا کہ اس دروازے سے آپ لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، اور سات زبان پر آپ کے ہو لفظ حطوۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، اے اللہ ہمیں معاف کر دے یا معافی دے دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 ہے، فبدلا تو بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیرہ سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی لہم واسطے ان کے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے علی پر الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما وجہ اس کے جو کانو تھے وہ یا سکون وہ نافرمانی کرتے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور ان پر آسمان سے انہوں نے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے حطتن کہنا ہے اس کو بدل ڈالا، اور انہوں نے حنطوۃ کہنا شروع کر دیا، اور جو سجدہ کرنے کا حکم تھا اس سے بھی وہ مکر گئے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی شہر میں ایک طاعون کی وبا کا عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور یہ ان کی ان نافرمانیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ ابھی ہم بنی اسرائیل کا قصہ جاری ہے جسے ہم نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے خطاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعام و کرام کی بارش ہمیشہ کرتا رہے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔